الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ المرتضیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی القرآن العظیم وفی خطاب القدیم فی شان عظمت حبیبہ الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم وفی خطاب القدیم لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، کلام ربانی سے ایک آیت کا حصہ لیا ہے جس سے گفتگو کرنا ہے آپ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو تو انسانیت کی شروعات آدم علیہ السلام سے ہو گئی، اس کے بعد انبیاء اور رسول کی تشریف آوری ہوتی رہی، امتیں بنتی رہیں، ختم ہوتی رہیں، رسول آتے رہے جاتے رہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی تشریف آوری کے بعد امت کا اختتام نہیں ہے، قیامت تک جو بھی آئے گا امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے گا۔ یقین ہے نا آپ کو؟ یہ بھی واضح کر دوں، امت مسلمان ہی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول کی امت ہر مذہب والا امت رسول اللہ میں ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے۔ امت دعوت کا مطلب یہ ہے کہ ایک دعوت عام دے دی گئی جو سب کے لیے، تو وہ تو امت دعوت، اس میں سب آ گئے۔ جب تک اسلام مذہب ہے، جب تک رسول اللہ کا پیغام ہے، جب تک قیامت نہیں آنے والی، جب تک رسول اللہ کا پیغام، اللہ کا پیغام جاری و ساری رہے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر اعلاء کلمت الحق کو مصطفیٰ جان رحمت نے جب وادی مکہ سے اعلان فرمایا تھا، وہ اعلان آج بھی باقی ہے، بولی ہے کہ نہیں؟ اور قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے کہ اس نبی کا اعلان ہے جس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ وہ اعلان ہے جس کے ساتھ میں اللہ نے اپنا کلام مقدس، کلام الہی، قرآن عظیم وقت اور کسی محدود دائرے کے لیے پابند بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ قیامت تک کے لیے بھیجا ہے، ہدایت کا راستہ قرآن پاک۔ تو اب جب اعلان ہوا تو قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کے لیے اعلان ہے، اور ساری انسانیت مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں ہے، لیکن دعوت میں ہے کہ دعوت دے دی گئی۔ اب اجابت میں کون آتا ہے؟ جس نے ایمان قبول کر لیا، جو مومن ہو گیا، جو مصطفیٰ جان رحمت کا عاشق زار ہو گیا، جس نے اسلام قبول کر لیا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو دل کی گہرائیوں سے مان لیا، اس کو کیا کہیں گے؟ امت اجابت، یعنی اس نے قبول کر لیا۔ اعلان تو سب کے لیے ہوا، لیکن کسی نے اعلان کو قبول کیا، کسی نے نہیں کیا۔ تو جس نے نہیں کیا وہ دعوت، اور جس نے قبول کیا اجابت۔ تو یہ دو امت کے طریقے اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امت کے لیے بھیجا۔ یہ فخر ہمارا ہے، بولیے ہے کہ نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نبی کی امت میں رکھا جو فخر الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، سید الرسل ہے، خاتم النبیین ہے، اس کی امت میں بنا کر بھیجا۔ اور خالی یہی نہیں، محبوب رب العالمین ہے نا۔ نبیوں کو الگ الگ خطاب اور القاب دیے گئے،
کلیم اللہ ہے, کوئی عیسیٰ روح اللہ ہے, کوئی نوح نجی اللہ ہے نا بھائی, الگ الگ خطاب دی گئے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے محبوب اللہ ہے. اللہ نے ان کو محبوب اللہ بنایا ہے, اپنا محبوب بنایا ہے. اس محبوب کی امت میں آپ ہیں, اور آپ کو وہ نظام ملا ہے, وہ شریعت ملی ہے, وہ قرآن ملا ہے, وہ فرقان ملا ہے, وہ ہدایت کا روشن ستارہ آپ کے سامنے جگمگا رہا ہے کہ جو کسی کو نہیں عطا کیا گیا. ہر وقت میں, ہر دور میں, ہر لمحے میں, ہر اعتبار سے کہیں کسی مصیبت, کہیں پریشانی, کہیں کوئی راستہ رکا ہوا ہو تو کیا معاملہ ہے, قرآن ہدایت کا راستہ ہر وقت دیتا چلا جاتا ہے. کوئی ایسا دور نہیں ملے گا جس میں قرآن ہدایت دینے سے قاصر ہو. نہیں, سمجھنے والا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا, ہم نہیں نکال پاتے اس سے, ہم نہیں سمجھ پاتے اس سے, لیکن یہ وہ ہدایت کا راستہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, ہے نا. یہ وہ کتاب ہے جو اندھیرے میں روشنی پیدا کرتی ہے, اور جو اندھیرے میں روشنی پیدا کرے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چلنے والے کو آسانیاں ہو جاتی ہیں. چلنے والا اندھیرے میں تو بہت ہی خطر انداز سے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن روشنی ہو جائے تو دھڑدھڑاتا چلا جاتا ہے نا. کوئی رکاوٹ ہوتی ہے, نشیب و فراز کا کوئی ڈر ہوتا ہے کہ کہاں گڈھا ہے, کہاں اونچا ہے, کہاں نیچا ہے, کوئی نہیں. روشنی کتاب نے دی, اور مصطفیٰ جان رحمت نے وہ زاویہ عمل کر کے دکھایا کہ امت کے لیے کہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. کیسے بھی حالات ہو جائیں, کیسے بھی معاملات آ جائیں, لیکن ایک اللہ کا, اللہ کے رسول کا پیروکار چاہنے والا, اس کے لیے کبھی کوئی رکاوٹ نہیں, اس کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں. یہی تو اللہ کہہ رہا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. ارے اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے, مغفرت کیوں نہیں چاہتے, تاکہ تم اللہ کے رحم کی جو ایک عظیم طاقت ہے اس میں شامل ہو جاؤ. کیا کہہ رہا ہے اللہ, توبہ کرو, استغفار پڑھو. اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صاحب معطر پسینہ نے کیا ارشاد فرمایا, ان کا ارشاد فرمایا ہے کہ توبہ کو اپنے اوپر لازم کر لو. لازم کا مطلب کیا ہوا, برابر توبہ کرتے رہو. یہ نہیں کہ جب نماز میں پڑھ رہے تھے تھوڑا کہیں سن لیا اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولى, نہیں, لازم کرو. جب احساس کرو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی, قدم بہت گیا ہے, دماغ میں فطور آ گیا ہے, دل میں کوئی وسوسہ آ گیا ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, فوراً استغفار کرو. کیوں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ اگر تم اس کو لازم کر لو تو ہر تنگی سے اللہ تمہیں راستہ عطا فرما دے گا, ہر تنگی سے راستہ عطا فرما دے گا, اور ساتھ ہی رنج و غم تم سے مٹا دے گا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہ ہوگا. تم سوچ رہے ہو ادھر سے ملے گا, ادھر سے ملے گا, یہاں پہ تو کچھ نہیں ملا, لیکن اللہ نے چاہا تو ایسی جگہ سے دے دیا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہے. اور ہوتا ہے ہمارے آپ کے ساتھ میں سامنے آتا ہے کیا, جہاں سوچتے وہاں کچھ نہیں مل پاتا, جہاں نہیں سوچتے وہاں سے اللہ نواز دیتا ہے نا. تو عزیزان محترم, آج ہمارا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور عطا فرمایا, سانسیں عطا فرمائی, نظام قدرت کے اس حسین گلدستے کے نظارے عطا فرمائے, اس سے فیضیاب ہونے کا موقع عطا فرمایا. یہ سب ہونے کے باوجود ہم اس میں خود گم ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم نظام قدرت کی دنیاوی معاملات میں تو بہت آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم یہ کس طریقے سے, کس حیثیت سے یہ ترقی کر رہے ہیں. حلال سے کر رہے ہیں, حرام سے. ہمارا یہ قدم صحیح ہے یا غلط ہے, اس پہ نہیں, ہم صرف چل رہے ہیں. ایک مسلمان کا زاویہ زندگی, طریقہ کار زندگی گزارنے کا کیا ہونا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہر قدم پر,
हर सोच पर, हर आगे जाने वाले राह पर कदम रखने से पहले ये सोचे अल्लाह की रजा शामिल है कि नहीं, अल्लाह राजी होगा नाराज होगा, मुस्तफा खुश होंगे या नाखुश होंगे। ये इस्लामी जिंदगी का एक शऊर है जो दिया गया है, लेकिन इस शऊर से हम इस वक्त इतने दूर जा चुके हैं कि हमें इससे कोई मतलब नहीं। सुबह क्या करते हैं, शाम क्या करते हैं, दिन में क्या करते हैं, अल्लाह अकबर। किसी बुजुर्ग ने फरमाया कि दिन में जो कुछ भी हो करते रहो, रात में सोचो कि दिन में हमने कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए। ये सोचो, ऐ काश हम तुमसे कहे कि सोचो, उसमें वो असर नहीं है। लेकिन जब तुम्हारा दिल कहे कि ये तुमने आज अच्छा क्या किया है, बुरा क्या किया है, जब दिल से आवाज निकलने के बाद उस पर अमल पैरा आप होंगे तो इंशाअल्लाह मौला ताला एक बार रब की बारगाह में आपने चाहे कितने गुनाहगार बदकार सियाकार हो, लेकिन अगर एहसास है निदामत के साथ अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार कर लिया तो यकीन जानिए ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह फरमाता मेरी रहमत से मायूस ना हो, इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह ताला वो है कि चाहे समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो तो सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। हमारा मकसद ये है, इस्लामी नजरिया ये है कि हर काम करने के बाद एक बार सोच लीजिए, हर कदम उठाने के बाद एक बार सोच लीजिए। हो सकता है कदम उठाने के वक्त आपने ना सोचा हो, चलने के वक्त आपने ना सोचा हो, लेकिन काम गलत कर जाने के बाद तो आपको एहसास होता है, नहीं होता, आपको कभी जगाने लगता है, लेने लगता है कि गलत कर जाओ, देर नहीं होती। फिर अल्लाह ने जो चीजें रखी हैं, अल्लाह की बारगाह में खूब गलती करिए, खूब नालायकी करो, लेकिन अगर नादिम हो गए, अगर नादिम हो गए, शर्मिंदा हो गए, खत्म, सब खत्म। और अगर आप गुनाह करने के बाद अकड़े रह गए, क्या होगा, अरे सब होता है, ऐसे कोई बात नहीं, ये नहीं वो नहीं, अपनी तरफ से तावीलात पे तावीलात पेश करके अरे रहे, ये काम शैतान का है कि नहीं? बोलो, अल्लाह ने मौका दिया था कि नहीं दिया था? उस्जुदू ले आदम कहने के बाद सबने सजदा किया इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। जब इब्लीस ने सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने मौका दिया, हाफिज साहब, अल्लाह ने मौका दिया कि तुमने क्यों सजदा नहीं किया, सवाल कर लिया। बच सकता था, बच सकता था, नहीं बच सकता था, आप नहीं समझ पाओगे, हम बता रहे हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया था, उस्जुदू ले आदम, मलाइका को हुक्म दिया था, मलाइका को सजदा करने का हुक्म दिया था। कह सकता था अल्लाह मलाइका को सजदा का हुक्म होगा था, मैं मलाइका में थोड़ी, मैं तो सारे मलाइका हूं, है ना? ये भी गलत हो जाता, अगर वहां अल्लाह के सामने अपनी बुराई बयान करता तो ये भी गलत हो जाता। ये कह देता कि अल्लाह ठीक है, तूने सजदे का हुक्म दिया था, मलाइका को दिया था, मुझे दिया होता तो मैं कर लेता। बच गया था कि नहीं बच गया था? बोलिए, अरे बोल, मुंह से बोलो यार, दही जमा के ना बैठो भाई, है बच गया था, बच जाता। लेकिन नहीं, मौका देने के बाद भी अपनी गलती पर मुसर रहा, अटल रहा और अड़ा रहा। कहने लगा अल्लाह मैं क्यों सजदा करता, आदम मिट्टी से बनाए गए, मिट्टी को चाहे जितने ऊपर फेंक दो, जितनी ताकत काम करेगी उतना तो जाएगी, उसके बाद उसका की फितरत है जमीन में आ जाना, नीचे आ जाना। आपको चाहे जितना दबाओ और जब छोड़ोगे तब वो ऊपर भागेगी, है ना भाई? मैं आग से, आदम मिट्टी से, मिट्टी की फितरत नीचे जाना, आग की फितरत ऊपर जाना, मैं मिट्टी से बुलंद, और बुलंद किसी जो है पस्त को कैसे सजदा कर सकता है? अल्लाह अकबर, किससे किससे बात कर रहा है, जरा गौर कीजिए, वो बता उसको रहा है जिसको सब मालूम। यही एक बड़ी गलती थी, अल्लाह को सिखाने की क्या जरूरत थी कि मिट्टी और आग और इसका ये उसका वो है। एक बेवकूफी है की, दूसरे इसके जरिए अपने आप को गुरूर तकब्बुर का एक पैकर बनाकर दिखाया, नहीं दिखाया? अल्लाह ने क्या फरमाया, फखरुज फइन्नका रजीम। मेरे पास, जिसके पास कुल फयकून का अंदाज हो कि वो कह दे हो जा तो कायनात हो जाए,
اس سے جب ایک اڑ کر کے مقابلہ کیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ کہاں تھا یہ؟ جنت میں. معلم تھا، تعلیم دیتا تھا، اللہ نے فرمایا اخرج فإنک رجیم، اب نکل جا، اب ضرورت نہیں تھی. تم نے وحدانیت کا سبق تو بہت سکھا دیا، لیکن رسالت کی ادبیت کا سبق نہیں پایا، رسالت کا ادب نہیں کیا. اور میرے مصطفیٰ کا بے ادب شیطان بھی ہو جائے تو اس کو بھی بگا دیا جاتا ہے نا. تو عزیزان محترم، یہ عاجزی انکساری شیطان میں نہیں، لیکن آدم علیہ السلام کو جنت سے جب اللہ نے زمین میں بھیجا، کتنا احساس کیا، برس تک روئے، آنسوؤں کی لہریں بہ گئی، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے جلدی نہیں، ایک وقت گزارا ان کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے. پھر اللہ نے عاجزی انکساری میں جب حد درجہ دیکھ لیا تو آدم علیہ السلام کا سر جب اوپر اٹھایا تو اس میں ساقیت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے کہا ہے پروردگار مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں میری مغفرت فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاجزی انکساری کو قبول فرمایا، اس کو نکالا جنت سے، دوبارہ جائے گا، اور ان کو نکالا حضرت آدم علیہ السلام کو جائیں گے جنت میں نہیں، ان کی جاگیر تھی، ہمارے آپ کے لیے ان کو باہر کیا گیا تھا. جب انہیں آتے تو جنت میں اتنی بڑی تعداد ہماری آپ کی دکھتی. بولو بھائی، ہے یہ اللہ کا نظام قدرت ہے، اپنے نظام قدرت سے. لیکن اس سے سبق دینا اور اس سے انسانیت کے وجود کو ایک درس دینا مقصود تھا. عجز کرو گے رب کی رحمتیں باتیں دے رہو گے، رب کی بارگاہ میں غرور تکبر کرو گے، رب کس وقت تمہیں اوندے منہ گرا دے کوئی تم اندازہ نہیں کر سکتے. ذرے کو آفتاب بنا دے، آفتاب کو ذرے میں شامل فرما دے، یہ رب کائنات کی قدرت کا تماشا ہوتا ہے. کوئی بھی آج طاقتور اگر یہ سمجھے کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، اب میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یاد رکھو یہ امت سبحان اللہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہوتی ہے. ذرا سا رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے دل کی گہرائیوں سے دعا تو کر کے دیکھیے، بڑی بڑی طاقتیں سرنگوں دکھائی دینے لگیں گی. اللہ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے. اللہ خود فرما رہا ہے استغفار تو کرو، لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں اللہ سے استغفار کرتے، توبہ کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر اللہ کی رحمت آ جائے. عزیزان محترم، ہر گناہ میں اگر آپ مصر ہو جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، وہ گناہ آپ کو رب کی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے. اور جو گناہ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں سرنگوں ہو جاتا ہے بندہ کہ غلطی ہو گئی، تو اللہ رب العزت ہے، اللہ کے کائنات ہے، قابل مطلق ہے، اس کو صرف اس کے پاس ایک چیز نہیں ہے، سب کچھ ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ کے پاس ایک چیز نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ طاقت ہے، قوت ہے، قدرت ہے، سب کچھ ہے. اللہ کے پاس عاجزی نہیں ہے. عاجزی وہ کرتا ہے جس کے برابر کوئی ہو، لیکن جس کے برابر ہی کوئی نہ ہو تو وہ کس کے سامنے عاجزی کرے گا. ہم تو عاجز ہیں نا، ہم تو بندے ہیں نا، ہم تو رب کے جو ہے ہر فرمان کے پابند ہیں، اس لیے کہ اس کے پاس ہماری سانسوں کی جوڑ ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ارے قرآن پوچھا گیا کہ روح کیا ہے، تو فرمایا گیا من امر ربی، روح اللہ کا حکم ہے جو ہمارے اندر ہے، یہ اللہ کا حکم چل رہا ہے. جس دن حکم اس کا ختم ہوا منجمد ٹھہر جائے گی زندگی. تو اللہ کا حکم ہر روح پر اس کی روحانیت کو اجاگر کرتے ہوئے اس کو حرکت میں رکھے. جس دن اللہ کا حکم واپس آ جاتا ہے وہ حرکت میں ہو جاتی. بڑے دنیا کے شہنشاہ بادشاہ کتنے آئے کتنے چلے گئے، بول دیا بھائی دیر سے میری کچھ چیزوں کو سمجھ لیا کرو تو بول دیا کرو. اے آئے اور چلے گئے، نہ نظام قدرت ختم ہوا ہے نہ ہوگا. اس لیے کہ جب اللہ موجود ہے اللہ والے بھی موجود رہیں گے، اور جب اللہ والے موجود رہیں گے
तो फिर सुल्तानुल हिंद का किरदार आपके सामने है। न कोई तलवार है, न कोई तुफंग है, कुछ नहीं है। जुबान पे शीरी गुफ्तगू ने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को उनका मुट्ठी फरमाबरदार कर दिया। अल्लाह ताला हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छा हुआ गरीब नवाज के ऊपर आवाज तो उठी लेकिन बंद हो गई, उठी तो बंद हो गई। याद रखिए, अगर उठती रहती तो जो आवाज उठी थी वही बंद हो जाती, जो आवाज उठी थी वही बंद हो जाती। कैसे? अब मसला ये है, और मामला तो दूसरे हैं, लेकिन शहंशाह के सामने, अरे बस शहंशाह के सामने जुबान खोलना आसान होता है, बहुत मुश्किल होता है। अल्लाह ताला हमको समझने की तौफीक अता फरमाए और उन नादानों को भी समझने की तौफीक अता फरमाए जो गरीब नवाज के ऊपर आवाज उठाते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उनको भी समझने की तौफीक अता फरमाए। किसी को बुरा नहीं, हम तो कहते हैं गरीब नवाज का किरदार देखो, अतवार देखो, तौर तरीका देखो, उनका अंदाज देखो, उनका इखलास देखो, गुफ्तार देखो और उनके मसले में शरीक हो देते जाओ। शरीक हो जाओगे, तुमको भी गरीब नवाज का सदका मिल गया तो तुम भी उनके नहीं हो जाओगे, तुम तो हो ही जाओगे। तुम्हारे साथ कितने होते चले जाएंगे, हमारे